شریعت دیکھیں کتنی تو خوبصورت ہے. شریعت نے ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہے. کیا ہے؟ ہر اعتبار سے. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے نا، شادی شدہ، وہ شادی شدہ اپنے گھر والی کے پاس جانا چاہتا ہے نا، وہ جو اپنی گھر والی کے پاس جائے جو ضروری کام ہوتے ہیں یا کوئی یعنی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہے، وہاں تک شریعت نے ہماری اس لحاظ سے بھی رہنمائی کی ہے کہ وہاں پر جائے تو کیا عمل کرے، کیا کام کرے اور کیا کیا چیزیں اس کو کرنی چاہیے. کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی یہ حدیث مبارکہ سنی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی جب اپنے اہل کے پاس جائے تو یہ پڑھے. کیا ہے؟ یہ پڑھے بسم اللہ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو تو اولاد ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا کر رکھ. اب اگر کوئی اولاد ہوگی تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے ضرور بچائے گا اور اسے نقصان نہ ہوگا. یعنی جب کوئی اپنے اہل کے پاس جا رہا ہے نا، تب بھی کیا ہے؟ جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے، شیطان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، وہ دعائیں مانگے کہ یہ کیا ہے؟ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اگر اس کے پاس جائے گا تو کیا ہے؟ اولاد صالح، نیک، متقی، پرہیزگار ہوگی. اور کیا ہے؟ شیطان ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کے ڈر پر ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو کیا پہنچائے؟ نقصان پہنچائے. اب اس کا کیا ہے؟ بچنے کی تدابیر کیا ہے کہ کیا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہ کیا ہے؟ میں یہ اپنی جنسی تعلقات پورے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ اس سے جو اولاد ہو نیک، صالح، متقی ہو، اور کیا ہے؟ شیطان اس سے کیا ہے؟ بچے رہے، شیطان سے بچی رہے اور شیطان اس کو کیا ہے؟ ضرر نقصان نہ پہنچائے. اب دیکھیں کتنی تو خوبصورت ہماری یہ شریعت ہے. اب یہاں پر یہ حدیث مبارکہ امام بخاری کا جو لانے کا مقصود کیا ہے، کس وجہ سے امام بخاری نے یہ حدیث مبارکہ لائی ہے، وہ کیا ہے کہ حدیث مبارکہ لانے کے کہ جب ایسے وقت میں جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں. تو بتاؤ جب بندہ وضو کرتا ہے تو تب بسم اللہ شریف پڑھے تو کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کرتا ہے نا، تو جب تک باوضو رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اب جیسے میں نے وضو کیا نا، اگر بسم اللہ شریف پڑھا ہوگا تو میں اگر باوضو نہ ابھی تک تو کیا فرشتے میرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. لیکن اگر ایسے ہی میں نے ایسے ہی وضو کیا ہے، بسم اللہ شریف وغیرہ نہیں پڑھی، تو وضو تو میرا ہو گیا لیکن وہ جو فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں نا وہ میری نہیں لکھی جائیں گی. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مذہب ہے کہ جو بندہ وضو کرتے وقت یعنی بسم اللہ شریف نہیں پڑھے گا تو نہ اس کا وضو ہوگا، اور اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی ویسے ہی وضو کر لیا نماز بھی پڑھ لی تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی. یہ ان کا مذہب ہے. لیکن کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے کہ یہ سنت ہے، جب تک آپ پڑھتے رہیں گے آپ کے لیے ثواب ہے، فرشتے آپ کے لیے کیا ہے؟ نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا ہے جب وضو کریں تو کیا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھے رہے. تو آپ یہ نیت کریں کہ ہم بھی کیا ہے جب وضو کریں گے تو کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ.